تاریخ لکھتے ہیں، کچھ لوگ تاریخ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ تاریخ بناتے ہیں، اور ہمارے یہ جو اسیران انقلاب ہیں یہ ان لوگوں کا شمار ان عظیم شخصیات میں ہوگا جو تاریخ بنائیں گے اور آنے والی نسلیں انشاءاللہ وہ تاریخ پڑھا کریں گے۔ دوستو، جس منزل کا تعین قائد انقلاب نے اس تحریک کو بناتے وقت کیا تھا، وہ منزل ہماری عظیم تر مصطفی انقلاب ہے، عظیم تر عوامی انقلاب ہے، اور اس منزل کے حصول کے لیے ہماری یہ 30-35 سال کی سٹرگل مرحلہ وار جاری ہے۔ آج تحریک کو بنے ہوئے 40 سال ہونے والے ہیں، اور اس منزل کی ہر اٹھنے والا قدم ہمیں اس منزل کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہم نے 2 دفعہ عملی طور پر اس ظالمانہ نظام کے خلاف ایک زبردست ٹکر لی ہے، 2013 اور 2014 کے دھرنے کے نتیجے میں، اور اس 2 جو زبردست سٹرائکس تھی ہمارے اس کرپٹ نظام کے خلاف، اس سٹرائکس نے اس کرپٹ نظام کے اندر دراڑیں ڈال دی ہیں۔ اگرچہ یہ نظام ٹوٹا تو نہیں، ہمیں فوری طور پہ وہ رزلٹس تو نہیں ملے جو اس وقت ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ایک اصول یاد رکھیے گا کامیابی کا ہمیشہ، کہ کوئی سخت سخت پتھر بھی آخری سٹروک سے ٹوٹا کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر جو آپ نے پہلی سٹروک ماری تھی وہ فضول تھی، نہیں، وہ جو آپ نے فرسٹ سٹروک اس کے اوپر مارتے رہتے ہیں تو پتھر ویک ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر دراڑیں پڑتی جاتی ہیں، اور بالآخر ایک آخری سٹروک لگتی ہے جب وہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے اس کرپٹ نظام کی بلڈنگ کو انشاءاللہ توڑنا ہے، جس کرپٹ نظام نے اس 22 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور عوام آزادی کے ساتھ سکھ کے ساتھ آج بھی سانس نہیں لے رہی، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ مقصد آج 70 سال گزرنے کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ ہم نے اس عظیم انقلاب کو انشاءاللہ عملی جامہ پہنانا ہے، اور ان عظیم اسیران انقلاب نے جو اپنی زندگی کا ایک خوبصورت وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارا ہے، میری یہ بات یاد رکھنا کہ جب بھی وہ انقلاب آ جائے گا اور مورخ تاریخ لکھنے بیٹھے گا اور ہمارے بچے آ کے ہماری تاریخ پڑھا کریں گے، تو انشاءاللہ ان کے ناموں کو مورخ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکے گا، ان کے نام وہاں لکھے ہوں گے، اور آنے والی نسلیں پڑھا کریں گے کہ یہ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے ایک عظیم کاز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اس کے لیے قربانی دی تھی، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر استقامت سے کھڑے رہے، بھاگے نہیں۔ لوگوں کو 4 دن جیل کی سلاخوں کے پیچھے آ جائیں تو معافی نامے لکھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ ہماری توبہ ہے اس تحریک سے بھی اور اس قائد سے بھی، لیکن قربان جائیں اس قائد کو اور اس تحریک کو، اللہ نے وہ جان باز اور وہ عظیم کارکنان دیے ہیں جو اتنی مشکلات کو فیس کرنے کے بعد بھی اپنی مشن، اپنی منزل اور اپنی قیادت سے ہٹے نہیں ہیں، آج بھی اسی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے حصے کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ دوستو، پاکستان عوامی تحریک اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے، بڑھ رہی ہے آگے۔ جو باتیں ہم نے اس وقت کی تھیں 2014 کے دھرنے کے اندر، 70 دن ہم اسلام آباد میں بیٹھے تھے، اور ڈاکٹر صاحب نے، قائد تحریک نے 70 دن اس قوم کو بھی، اداروں کو بھی، اور سب کو ایک بات باور کروائی تھی کہ جب تک آپ اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کو تبدیل نہیں کریں گے، اس ملک کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بار بار الیکشن کروا کے اس ملک کا نظام ٹھیک کر لیں گے تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے فیوڈل لارڈز، کیپیٹلسٹ، ان کی حکمرانی ہے، انہوں نے حلقے کیپچر کیے ہوئے ہیں، انہی کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں بار بار الیکشن لڑتے ہیں، اسمبلی میں پہنچتے اور اقتدار حاصل کرتے ہیں، اپنے پیسے کو ڈبل کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں اس ملک کو چینج کی طرف لے کے جانے کے لیے تو آپ کو اس نظام کو بدلنا ہوگا۔ ہم نے اس وقت ایک دن نہیں، یہ بار بار بات کی تھی، ساری قوم نے سنی تھی، اداروں نے سنی تھی، لیکن اس کے باوجود شاید انہوں نے اس بات کو اس وقت اتنا سیریس نہیں لیا، اور وہ ایک اور غلطی کر بیٹھے، ایک اور الیکشن کروا دیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید جو تبدیلی کی لہر آئی ہے اس کے نتیجے کے اندر یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا اور اس قوم کو اس کے حقوق مل جائیں گے۔ اور پھر وہی ہوا، الیکشن ہوئے، وہ سارے پنچھی جو ہر الیکشن کے اندر اڑ کے دوسری پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں، وہ سارے دوبارہ اڑ کے پی ٹی آئی میں چلے گئے، اور ایک حکومت بنا دی گئی، ایک الیکشن جیتا گیا سو کارڈ میجورٹی سے، اور وہ الیکشن کے نتیجے کے اندر ایک گورنمنٹ بن گئی۔ اس گورنمنٹ جس ایجنڈے کے اوپر بنی تھی، اس ایجنڈے کی طرف جانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ آج تک اپنی ڈائریکشن ہی سیٹ نہیں کر سکی کہ کس ڈائریکشن اوپر چل کر اس ملک کو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے۔
لہٰذا 2 سال کے اندر وہ تبدیلی بھی پٹ گئی، عوام بھی رل گئی، اور عوام کو آج پھر یہ احساس ہو گیا کہ ہم ایک دفعہ پھر بے وقوف بن گئے، ہم ایک دفعہ پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے اور ہمیں لوٹ لیا گیا۔ سو دوستو، اس سچویشن کے اندر پاکستان عوامی تحریک خاموش نہیں رہے گی۔ ہمارا بڑا رول ہے اس ملک کے نظام کو بدلنے کے لیے۔ ایک واحد ہماری قیادت تھی جس نے ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے کہ اس ملک کے نظام کو بدلو، چہرے نہیں، نظام کو بدلو۔ ایک ہی نعرہ تھا ہمارا شروع سے لے کے آج تک کہ اس نظام کو بدلو۔ سو اب جب سپیس کریٹ ہوئی ہے، اب جب عوام وہاں سے مایوس ہوئی ہے، تو دوبارہ پلٹ کر جانے کے لیے اس کے پاس 2 ہی آپشن ہیں۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ جہاں سے آئی تھی وہیں دوبارہ پلٹ جائے، انہیں جگاردیوں اور مداریوں کے پیچھے دوبارہ چلی جائے جو 70 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ اور دوسرا کہ جس عظیم تحریک نے، جس جماعت نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اس نظام کو بدلنے کے لیے، اپنی جانیں دی ہیں، اپنے لوگوں کے بہترین دن جیلوں کے اندر لوگوں نے گزارے ہیں، اپنا مال اور جان دیا ہے، وہ جماعت پچ کے اوپر دوبارہ موجود ہو، لوگوں کے سامنے ایک آپشن کے طور پہ موجود رہے اور ایک ہوپ کے طور پہ سامنے آئے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ اگر وہاں سے بھاگیں گے تو دوبارہ ان مداریوں کے پاس واپس نہ جائیں اور پلٹ کے اپنے جینوئن پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں۔ سو اس مقصد کے لیے پاکستان عوامی تحریک الحمدللہ پورے ملک کے اندر ایکٹیویٹ ہو چکی ہے، دوبارہ اپنی سرگرمیاں اسی شد و مد کے ساتھ جاری رکھی ہوئی ہے۔ اور محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب جو سیکرٹری جنرل ہے، مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک، الحمدللہ ہمارے پاس ہر لیول پر وہ قیادت ہے جو ان بونے لیڈروں کے پاس نہیں ہے، جو ویل ایجوکیٹڈ بھی ہے، دلیر بھی ہے، جرت بھی ہے اور ہمیں بہترین طریقے سے لیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ سو ان کی سپرویژن اور ان کی لیڈرشپ کے اندر ہم اس قافلے کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے بلدیاتی الیکشن کے اندر ہم زبردست طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں گے، اور اتنے اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں گے کہ ہم انشاءاللہ ایک سرپرائز دیں گے بڑی بڑی پرانی پارٹیوں کو، اور پنجاب کی سب سے بڑی جماعت بنیں گے اس بلدیاتی الیکشن کے اندر۔